چھوٹے بھائی اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ اپنے پاس کا جو پیالہ تھا، سونے یا چاندی کا پیالہ، وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ تو پچھلے ہفتے اس کی ایک تفسیر بیان ہوئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا یہ طریقہ، یہ چال، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے خود بتلائی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ ایک تفسیر اکثر مفسرین، جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پیالہ ہدیے میں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کا پیالہ تھا سونے یا چاندی کا، وہ اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی، سگے بھائی بنیامین کو بطور یادگار کے دیا کہ میرا بھائی جب گھر جائے گا تو میری یاد آئے گی اس کو، تو اس پیالے کو دیکھ کر وہ تسلی کرے گا۔ تو یادگار کے طور پر اور تحفے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ دیا، لیکن کیسے دیا؟ اپنے بھائی کو بھی نہیں بتایا۔ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی نہیں بتایا، چپکے سے رکھا، اور اپنے جو نوکر چاکر تھے ان کو بھی نہیں بتایا، اپنے جو خادم تھے اپنے خادموں کو بھی نہیں بتایا، اور اپنے بھائی کو بھی نہیں بتایا، سوتیلے بھائیوں کو بھی نہیں بتایا، سگے بھائیوں کو بھی نہیں بتایا، چپکے سے اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی 11 مل کر یہ لوگ جا رہے تھے اپنے ملک، تو ادھر خادموں نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو نوکر تھے، خادم تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پیالہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پیالہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے یا اس سے اناج تقسیم کرتے تھے، تو وہ پیالہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے تلاش شروع کر دی، خادموں نے تلاش شروع کر دی کہ پیالہ کہاں چلے گیا، اور خادم حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی نہیں بتا رہے، کیونکہ خادم سوچ رہے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، ان کو اگر معلوم ہو گیا کہ پیالہ گم گیا تو الزام ہمارے اوپر ہی آئے گا، وہ ہمیں ڈانٹیں گے یا سزا دیں گے، تو اس لیے انہوں نے خود سے تلاش شروع کر دی، پورے محل کو چھان مارا، کہیں بھی پیالہ نہیں ملا۔ تو ان کو خیال آیا کہ ارے کچھ دیر پہلے یہاں وہ ملک شام والے ٹھہرے تھے، ملک شام سے جو قافلہ آیا تھا 11 بھائیوں کا، وہ لوگ یہیں ٹھہرے تھے، تو کہیں انہوں نے چوری تو نہیں کی۔ تو یہ خادم حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے بغیر قافلے کی تلاش میں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے بغیر قافلے کی تلاش میں چلے گئے، اور جا کر انہوں نے خود اپنی طرف سے اعلان کر دیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ اب وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ لوگ رک گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا گم ہو گیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے۔ تو اب یہ خادم ان کو لے کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خود تو چاہتے ہی تھے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ میرا یہ سگا بھائی ہے، ایک ہی ہے، وہ میرے پاس رہ جائے، کچھ دن میرے پاس رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کوئی تدبیر نہیں مل رہی تھی، کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کوئی تدبیر نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مجبور ہو کر اپنے بھائی کو روانہ کر دیا، اور بطور گفٹ کے، بطور یادگار کے وہ پیالہ دے دیا، اور دل میں غم لے کر رہ گئے کہ جانے دو، اب کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی ہے، تو بغیر تدبیر کے کیسے روکوں میں اس بھائی کو؟ تو اب جب یہ خادم قافلے کو لے کر آئے اور ان پر انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا، خادموں نے لگایا، اور خادموں نے خود ہی ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس پیالہ نکل گیا تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس پیالہ نکلے گا وہ 1 سال تک آپ کا غلام، 1 سال تک آپ کے پاس رہے گا، یعنی وہ خود بول کر پھنس گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تدبیر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل چونکہ بھائی کی جدائیگی پر بہت غم زدہ ہو رہا تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت افسوس ہو رہا تھا، بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی لاج رکھی. ان کے دل کے اندر جو غم تھا اس غم کو بھرنے کے لیے اللہ نے یہ تدبیر کی. اسی لیے لفظ آیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. تو بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے وحی نہیں آئی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور یادگار کے وہ تحفہ ان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل بنا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو وہ یادگار کے طور پر دیا تھا، لیکن یہ لوگ خادم وہاں تک گئے اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور ان کو لے کر آئے، اور اسی یادگار کی شکل میں جو پیالہ دیا تھا اسی کی وجہ سے بھائی 1 سال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور مل گئے. 1 سال تک بنیامین جو سگے بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا 1 سال تک ان کے ساتھ رہنے کا، 1 سال تک ان کو روکنے کا. اسی لیے سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے، سورہ یوسف کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں ہر جگہ اللہ کی تدبیر چلتی ہے، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے ٹھان لیا، فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. یہ سورہ یوسف سے ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانا ہے اور مصر لے جا کر بادشاہ بنانا ہے. کہاں لے جا کر بادشاہ بنانا ہے؟ مصر. حضرت یوسف علیہ السلام ہے ملک شام کے، کنعان کے، لیکن ان کو بادشاہ بنانا ہے اور مصر کا بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو استعمال کیا؟ بھائیوں کو استعمال کیا جو اس وقت اللہ کے دشمن تھے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں ان سے حسد کر رہے، ان سے جل رہے ہیں، اور ایک بیٹے کو باپ سے دور کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نبیوں کے 2 نبی کے دشمن ہیں تو وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر تک پہنچانے کے لیے. انہوں نے کنویں میں ڈالا، انہوں نے غلام بنا کر بھیجا، غلام بنا کر بیچا، اور قافلے نے ان کو مصر تک پہنچا دیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مصر تک پہنچانا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اپنے دشمنوں کو استعمال کر لیا، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا. وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کانٹا راستے سے ہٹا دیا. وہ بھائی تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کانٹا ہٹا دیا، اب باپ ہم سے ہی محبت کریں گے، یوسف سے محبت نہیں کریں گے کیونکہ یوسف کو ہم نے دور کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس واقعے میں شیطان کو بھی استعمال کیا. اپنا فیصلہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی استعمال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، تو جیل میں جانے کے بعد جب وہ ساقی تھا جس کو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی کہ تو پھر جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، اس کو شراب پلائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بادشاہ کے پاس جا کر میری سفارش کرنا، تو بادشاہ کے پاس جا کر میری سفارش کرنا. لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنا نہیں تھا خالی. اگر وہ ساقی جو بادشاہ کا شراب پلانے والا ساقی تھا، وہ اگر سفارش کرتا بادشاہ کے پاس تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جیل سے نکال دیتے، لیکن بادشاہ نہیں بناتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جیل سے بھی نکالنا تھا اور بادشاہ بھی بنانا تھا. کیا کرنا؟ جیل سے بھی نکالنا تھا اور بادشاہ بھی بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شیطان کو اس ساقی پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کو بھلا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے لیے پھر بادشاہ کو خواب آیا اور بادشاہ نے تعبیر پوچھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دی اور تدبیر بھی بتلائی، جس سے خوش ہو کر بادشاہ نے صرف جیل سے نہیں نکالا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی بادشاہ بنا دیا. تو یہ فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بعض مرتبہ پورا کرنے کے لیے دشمنوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. تدبیر اللہ کی چلتی ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. تو یہ سورہ یوسف کا اہم سبق، اسی لیے جگہ جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی کہا ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا، ہم نے یوسف کو ملک مصر کی بادشاہت، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، زمین میں یوسف کو تمکین، قدرت، غلبہ، بادشاہت ہم نے دی ہے. تو جگہ جگہ سورہ یوسف میں یہ کہا گیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ہے. ہم اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ہی کیا کرتے ہیں. خیر، اب جب
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی یا اللہ تعالیٰ نے تدبیر کروائی اور بنیامین کے پاس سے وہ پیالہ نکل گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ ان کو 1 سال یہاں پر ٹھہرانا ہے. تو اب جب وہ 10 بھائی جو سوتیلے ہیں انہوں نے جب دیکھا تو اب وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے. انہوں نے جب 10 بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے سامان میں سے تو پیالہ نہیں نکلا، لیکن یہ جو چھوٹا بھائی ہے ہمارا سوتیلا بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی اور ہمارا سوتیلا بھائی، اس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ نکل گیا، تو انہوں نے فوراً کیا کہنا شروع کر دیا؟ ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. نعوذ باللہ. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی انہوں نے الزام. اب دیکھیں حسد، اللہ حفاظت فرمائے. حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری، جب تک انسان اس کا علاج نہ کرے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے. اب یہ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور ہو کر تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں. کتنے سال؟ تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں. اتنے سال کے باوجود ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حسد ان کے اندر موجود ہے، ابھی بھی جلن ان کے اندر موجود ہے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے بھائی پر الزام لگا ہے تو فوراً انہیں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور ان پر بھی انہوں نے الزام لگا دیا. حسد جلدی ختم نہیں ہوتا. 40 سال گزر گئے لیکن ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دل میں حسد موجود ہے ان کے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے وہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی. اصل میں بچپن میں کچھ واقعات پیش آئے، مفسرین نے یہ واقعات لکھے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے ان واقعات کو لکھا ہے کہ یہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی ہے، اس کے بھائی نے چوری کی ہے، تو وہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا یا تو ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے نانی کے پاس گئے، بچپن میں چھوٹے تھے، اپنے نانی کے پاس گئے تو وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی تصویر مورتی دیکھی، سونے یا چاندی کی مورتی تھی، یا تو مورتی ہوگی یا تصویر ہوگی، رکھی ہوئی گھر میں دیکھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ مورتی لی اور باہر لے جا کر اس کو توڑ کر پھینک دیا. اب یہ گھر والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں سے مورتی تصویر تھی، وہ کہاں گئی؟ تو پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسے چپکے سے لیا تھا اور جا کر وہاں توڑ کر پھینک دیا. تو یہ واقعے کی طرف یہ بھائی اشارہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ چوری نہیں ہے، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی یعنی ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر غیرت ہے، بچپن سے ہی ان کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس لیے ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ کام کیا. تو بھائیوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے بچپن میں وہ مورتی چرائی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. یا پھر بعض روایتوں کے مطابق ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ 10 بھائی بڑے تھے، سوتیلے 10 بھائی بڑے تھے اور یہ کما کر لاتے تھے. تو جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا، جب دسترخوان پر سب بھائی بیٹھتے تھے اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا، کوئی فقیر آ جاتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کبھی انڈا کبھی مرغی یہ فقیر کو چپکے سے لیتے تھے، دسترخوان پر سے اٹھاتے تھے اور فقیر کو لے جا کر دے دیتے تھے. تو اب یہ بھائی اس کو چوری کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ چوری نہیں ہے، وہ چوری نہیں ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، کہ وہ غریب کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے اندر انسانوں کی اتنی ہمدردی ہے، لیکن یہ لوگ اس واقعے کو چوری کا رنگ دے رہے ہیں، غلط رنگ دے کر پیش کر رہے ہیں. یا پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے والدہ راحیل سے، اس کے بعد اگلے بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے ہیں وہ پیدا ہوئے، تو ان کی پیدائش اور ڈیلیوری کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ڈیلیوری میں حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کا انتقال ہو گیا. تو اب دونوں بھائی چھوٹے تھے، حضرت یوسف بھی اور ان سے چھوٹے بنیامین. تو ان دونوں بھائیوں کو ان کی پھوپھی نے اپنے پاس رکھ لیا، پھوپھی نے تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام مرد ہے، مرد اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیسی پرورش کرے گا؟ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس بچے کی والدہ کا ڈیلیوری میں انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو پھوپھی کے پاس دے دیتے تھے. تو اب ان دونوں کی پرورش پھوپھی کے ذمے آ گئی. تو اب انہوں نے کچھ سال تک دونوں کو رکھا اپنے پاس. اب جب یعقوب علیہ السلام مانگنے کے لیے گئے
کہ اب ان دونوں کو میرے پاس بھیج دو، اب یہ تھوڑے بڑے ہو گئے، اب میں سنبھال لوں گا ان کو۔ تو اب چونکہ پھوپھی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، بہت محبت ہو گئی تھی، ان کی خوبصورتی، ان کے اخلاق، ان کی شرافت، ان کی طہارت، ہر چیز دیکھ کر پھوپھی کو بھی ان سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی۔ تو پھوپھی نے کیا کیا، ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے ترکیب کی۔ اس سے پہلے یہ واقعہ بیان ہو چکا، یہ پھوپھی کے پاس ایک پٹا تھا، وہ پٹا انہوں نے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے ہوئے چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیٹ پر باندھ دیا اور اس کے اوپر کپڑے پہنا دیے، اس کے اوپر کپڑے پہنا دیے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے پٹا نیچے سے باندھا ہے۔ اب پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہاں میرا پٹا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو گھر والوں نے تلاشی لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پٹا نکل گیا۔ تو وہی ان کے پاس رواج تھا کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکلتا تھا اس کو 1 سال کے لیے روک لیتے تھے، تو پھوپھی نے پھر 1 سال کے لیے روک لیا۔ تو یہ واقعہ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، پھوپھی نے یہ تدبیر کی ہے، لیکن یہ بھائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، یہ صرف حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور کتنا حسد جو ہے انسان کو کتنا گرا دیتا ہے، کتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم اگر یہ ایک بھائی کے بارے میں بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس سے چوری کا سامان نکل گیا، ٹھیک ہے، ایک بھائی کے پاس سے چوری کا پیالہ نکلا، اور دوسرے بھائی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بچپن میں چوری کی تھی، تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بادشاہ جو ہے ان بھائیوں کے حساب سے تو یہ بادشاہ اجنبی ہے، ان بھائیوں کے خیال کے مطابق یہ بادشاہ کون ہے؟ اجنبی ہے، یعنی انہوں نے ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا نا، تو ابھی وہ اجنبی بادشاہ ہے۔ اجنبی بادشاہ کے سامنے اپنے گھر کا راز کھول کر کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو ہی ذلیل کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ کیا سوچے گا؟ اجنبی بادشاہ جب یہ دیکھے گا کہ ایک بھائی نے تو میرے سامنے چوری کی، پیالہ اس کے پاس سے نکلا، اور ایک بھائی بچپن میں چور تھا، تو اس کا پورا گھرانہ ہی چور لگ رہا ہے مجھے، یعنی خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں وہ۔ حسد کرنے والا اتنا گر جاتا ہے، اتنا اندھا ہو جاتا ہے حسد میں کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جو دوسروں کو گرانے کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، وہ خود اس میں گرتا ہے۔ بری تدبیر کرتا ہے، بری تدبیر پلٹ کر اس پر آتی ہے، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ۔ تو انہوں نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر گویا اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیا، وہاں پر اپنے آپ کو بھی بادشاہ کے سامنے بدنام کر دیا کہ ہمارا پورا گھرانہ ہی ایسی ہے۔ دیکھیے تو کہا انہوں نے قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، اب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے پاس پاور ہے، فوج ہے ان کے پاس، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان بھائیوں کی گردن ابھی اڑا سکتے ہیں، وہ اتنی طاقت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق، تحمل، حلم کتنا ہے ان کے اندر، قوت برداشت، بردباری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو برداشت کر لیا اور جواب پی لیا، حالانکہ جواب دے سکتے تھے کہ میں ہی یوسف ہوں، تم جو واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہو اس میں میں نے چوری تھوڑی کی تھی، تو اپنی صفائی پیش کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اپنے نفس میں اس جواب کو چھپا لیا، سبحان اللہ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دے سکتے تھے، وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے تھے، لیکن اس جواب کو اپنے نفس میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دل میں چھپایا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل میں چھپایا، لیکن نفس میں چھپایا کیوں؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس کتنا صاف ستھرا ہے یہ بتلانے کے لیے، سبحان اللہ۔ نفس، حالانکہ نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس عام انسانوں کا کیسا ہوتا ہے؟ برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس انسان کو برداشت کرنے نہیں دیتا، کسی نے اگر کچھ کہہ دیا تو نفس انسان کو اندر سے اچھالتا ہے، ابھارتا ہے کہ اس نے تجھے ایسا کہہ دیا، اس کو مار، اس سے جھگڑا کر، لڑائی کر، برداشت مت کر۔ نفس جو ہے انسان کو اچھے اخلاق سے پیش نہیں آنے دیتا، نفس انسان کو بردباری سے پیش نہیں آنے دیتا، نفس انسان کو حلم،
اللہ کی صفت ہے یہ، اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں، بردباری، برداشت، اخلاق، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں. نفس یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس کتنا پیارا ہے کہ ان کے نفس میں انہوں نے اس بات کو چھپا لیا، اس جواب کو چھپا لیا اور برداشت کر گئے. سبحان اللہ. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف نے اپنے نفس میں اس جواب کو چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. قال انتم شر مکانا. ان سے یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے قال انتم شر مکانا، یہی جملہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر چھپایا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی جملہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا یہ جملہ، قال انتم شر مکانا، کہ تم جگہ کے اعتبار سے بری جگہ میں ہو. یعنی تم یوسف پر الزام لگا رہے ہو حالانکہ تم ان سے زیادہ بدتر ہو، تم اس سے زیادہ بدتر ہو. یوسف نے تو چوری کی ہی نہیں تھی، تم الزام لگا رہے ہو. تم نے تو کتنا برا کام کیا، ایک بیٹے کو باپ سے دور کر کے اس کو چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا اور وہ پیسے تم نے کھائے. تو تم کتنے برے ہو، تم کتنے بڑے چور ہو، تم جگہ کے اعتبار سے برے ہو. یہ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، دل میں چھپایا بعض مفسرین کے مطابق. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دل میں تو اپنی صفائی کے دوسرے جواب چھپائے، لیکن یہ زبان سے صرف اتنا جملہ کہا، قال انتم شر مکانا، تم بری جگہ پر ہو. یعنی ابھی تمہارے بھائی کی چوری پکڑی گئی ہے اس لیے تم اچھی جگہ پر نہیں ہو، ابھی تم بری جگہ پر ہو. واللہ اعلم بما تصفون. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. تم جو الزام لگا رہے ہو یوسف پر، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. اب جب بھائیوں نے دیکھا کہ اپنے چھوٹے بھائی پر جرم ثابت ہو چکا ہے، چوری ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو ان کو حقیقت معلوم نہیں تھی، یہ چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے یا نہیں یہ انہوں نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں تھا، صرف بھائی کے پاس سے وہ پیالہ مل گیا تھا. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور سزا ہم نے خود اپنے منہ سے کہہ دی ہے، سزا ہم نے خود طے کی ہے کہ اس کو 1 سال تک غلام بنا دو، اب ان کو یاد آیا کہ اب ابا کو کیا جواب دیں گے. والد صاحب کے پاس جائیں گے تو ان کو کیا منہ دکھائیں گے، پہلے ایک بیٹا ہم ان سے چھین چکے ہیں، اب دوسرا بھی چھین لیں گے تو ابا کتنے ناراض ہوں گے. تو اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ ہیں مصر کے، ان کو پھسلا رہے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے کیا کہا، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے کہ اے عزت والے بادشاہ. دیکھیے اللہ اکبر، کن سے اللہ کہلوا رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت. ان سے کہلوا رہا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی عزت کی جگہ میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی عزت کی جگہ میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ بڑے مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ان کی زبان سے اللہ نے یہ لقب نکلوایا، ایھا العزیز، اے عزت والے بادشاہ. حالانکہ یہ عزیز اس زمانے میں کوئی کرسی نہیں تھی. اس زمانے میں جو وزیروں کے عہدے تھے، جیسے یہاں بھی وزیروں کے عہدے ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر خزانہ ہوتا ہے، الگ الگ لیکن وزیر ہوتے ہیں، یا بادشاہ ہوتا ہے، ملک جس کو کہتے ہیں عربی میں. عزیز نام کا کوئی عہدہ نہیں تھا، عزیز نام کا کوئی عہدہ نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے، کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خاص نام، خاص اصطلاح اور خاص ٹرم ان کی زبان سے نکلوائی ہے. سبحان اللہ. یہ عزیز نام کی کوئی کرسی نہیں ہے، عزیز نام کا کوئی عہدہ نہیں ہے. آج بھی دیکھ لو، اس زمانے میں بھی دیکھ لو، لیکن یہ خاص اصطلاح، خاص ٹرم، خاص لفظ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بڑھانے کے لیے ان کی زبان سے نکلوایا. قالوا یا ایھا العزیز، اے عزت والے بادشاہ. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی عزت دیتے ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے ہی عزت دیتے ہیں کہ مخالفوں سے، جو دشمن ہیں، ان کے منہ سے اللہ کتنا پیارا لفظ نکلوا رہے ہیں ان کے لیے، کتنا پیارا لقب، یا ایھا العزیز. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منانے کے لیے، ان کا دل نرم کرنے کے لیے پہلا جملہ کہا، یا ایھا العزیز، اے عزت والے بادشاہ. ان لہ ابا شیخا کبیرا. اس بچے کو، یعنی حضرت بنیامین جو ہے، ان کو چھڑانا چاہ رہے ہیں بادشاہ کے پاس سے. تو اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے تو کہا عزیز کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پگلانا چاہا، نرم کرنا چاہا. پھر کہا ان لہ ابا شیخا کبیرا. اس بچے کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے. باپ، ایک تو باپ کہہ کر بھی دل نرم کرنا چاہا،
کہ انسان تھوڑا سا غور کرے، بادشاہ تھوڑا سا غور کرے کہ باپ کو بیٹے سے کیا محبت ہوتی ہے. ایک بیٹا جب باپ سے دور ہو جائے گا تو اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی. تو یہ ابن کا لفظ کہہ کر بھی ان دل نرم کرنا چاہا. اور پھر شیخن کبیرن، باپ بھی ایسے ہیں جو بہت بوڑھے ہیں، بہت باعزت ہیں. اب ایسے بڑھاپے کے زمانے میں ان کا بچہ چھن جائے گا تو ان پر کیا گزرے گی. یہ لفظ ان لہو ابن شیخن کبیرن، اے عزت والے بادشاہ اس بچے کا ایک باپ ہے، شیخن کبیرن جو بہت بوڑھا ہے، لہٰذا اس بچے کو چھوڑ دو. فخذ احدنا مکانہ، سبحان اللہ کیا تبدیلی ہے. ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لیجئے. اللہ اکبر. پہلے تو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، جب کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا ان 10 بھائیوں میں سے. لیکن اب کیا تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر، ان کے اخلاق کی وجہ سے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان 10 بیٹوں کو کتنا برداشت کیا ہے. 40 سال گزر گئے، ان 10 بیٹوں نے ایک بیٹے کو باپ سے دور کر دیا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. یاد رکھو، جس باپ کو یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا مر گیا تو اس کا غم کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن جس باپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے، گم گیا، تو اس باپ کو کبھی سکون آئے گا؟ جس باپ کا بیٹا گم جائے اس کو کبھی سکون نہیں آتا. وہ 40 سال گزر جائیں، 50 سال گزر جائیں، 100 سال گزر جائیں. ہاں اگر آنکھوں کے سامنے مر جائے تو باپ کو کچھ دن کے بعد تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اگر گم جائے تو باپ کو تسلی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ تو بھی کیا ہے اس کے ساتھ. اس کو کہیں بیچ دیا ہے، کہیں چھپا دیا ہے، کہیں دور پہنچا دیا ہے. اور یہ یقین کیوں ہے ان کو؟ اس کی بھی دلیل سن لیں قرآن سے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ نبی کا خواب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے نا، نبی کا خواب تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ خواب ایک نہ ایک دن پورا ہونے والا ہے آگے زمانے میں، کہ 11 بھائی اور ہم دونوں میاں بیوی اس بچے کو سجدہ کریں گے. 11 ستارے، سورج اور چاند، یعنی 11 بھائی اور ہم دونوں میاں بیوی اس چھوٹے میرے بیٹے یوسف کو سامنے سجدہ کریں گے ہم. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی وجہ سے یقین تھا کہ میرا بیٹا مر نہیں سکتا، میرا بیٹا زندہ ہے، کیونکہ خواب اللہ نے دکھایا اس کو، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو یقین ہے کہ بچہ زندہ ہے. لیکن انہوں نے بچے کے ساتھ کیا کہاں ڈال دیا اس کو، کہاں گما دیا، کس کے پاس بھیج دیا. تو اس وجہ سے اب بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا اپنے اوپر کنٹرول کیا، کیا صبر ہے ان کا، کہ ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے میرے بچے کو کہاں ڈالا، کم سے کم بول دو مجھے، تسلی ہو جائے گی. نہیں، کتنا برداشت کیا ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر، ان کے اخلاق کی وجہ سے آج یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے پہلے ایک بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کے دل اتنے سخت تھے اس وقت، کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج اتنی تبدیلی آ گئی، ان کے دل اتنے نرم پڑ گئے کہ اس بیٹے کو چھڑانے کے لیے ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ان لہو ابن شیخن کبیرن، اس بچے کا ایک باپ ہے جو بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو، اس بچے کو چھوڑ دو، اس بچے کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں. دیکھیے کیا کیا القاب دے رہے ہیں، محسنین میں سے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کس کے منہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نکلوا رہے ہیں محسن. وہ جیل خانے میں قیدیوں نے کہا کہ آپ محسن ہیں، ان مصر کی پوری عورتوں نے کہا کہ آپ محسن ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ محسن ہیں. آپ بہترین سلوک کرنے والے انسانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا ہے اور انسانوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہے. انا نراک من المحسنین، ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. سورہ یوسف سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر مسلمان کو محسن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ محسن. اللہ سے بھی معاملہ صحیح ہو، بندوں کے ساتھ سلوک صحیح ہو، تعلق صحیح ہو، کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ محسن ہے، یہ اچھا انسان ہے. دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ محسن ہے.
کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ بہت سخت دل ہے، بہت نالائق ہے، بہت کمینہ ہے. کسی کی زبان سے ہمارے لیے یہ جملہ نہیں نکلنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہر ایک کی زبان سے یہ جملہ نکلنا چاہیے کہ یہ محسن ہے، یہ بہت اچھا سلوک کرنے والے، بہت نرم انسان ہے، بہت نرم دل ہے، بہت با اخلاق ہے، بہت با کردار ہیں، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم 10 میں سے کسی ایک کو لے لو اور یہ چھوٹے بھائی کو جس کے پاس سے آپ کا پیالہ نکلا ہے اس کو چھوڑ دو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم جس کے سامان میں سے ہمارا پیالہ نکلا ہے ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس سے اللہ کی پناہ، کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے کہ پیالہ تو اس کے پاس سے نکلا ہے. اور دیکھیے لفظ بھی کتنا احتیاط کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جملہ کیا کہا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں جس نے چوری کی ہے. چوری کا لفظ نہیں کہا، نہیں تو جھوٹ ہو جاتا تھا. اگر یہ کہتے کہ ہم جس نے چوری کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو لے لیں تو یہ جملہ آتا تو یہ جھوٹ ہو جاتا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کیا استعمال کی ہے؟ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں لے سکتے جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے. سامان ان کے پاس سے نکلا ہے یہ تو صحیح ہے، اب چوری انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے یہ الگ بات ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ سامان ان کے پاس سے نکلا ہے. تو کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. دیکھیے جو حاکم ہو، حکومت کرنے والا ہو، اسے ہمیشہ جس کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی حکومت مل جائے، اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ہی انسان کو بچا سکتی ہے. ورنہ بعض مرتبہ کرسی انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، عہدہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. عہدے جب ملتے ہیں تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ عہدے اور کرسیوں کا ایک الگ ہی جنون ہوتا ہے. انسان اس جنون میں آ کر پاگل ہو جاتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. کرسیوں کا اور عہدوں کا نشہ ہوتا ہے، کرسیوں اور عہدوں کا نشہ ہوتا ہے. انسان اس نشے میں آ کر، کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے تو اس نشے میں آ کر، اس جنون میں آ کر لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ظلم سے اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے. جو اللہ کی پناہ میں، جو بادشاہ، جو حاکم، حکومت کرنے والا اللہ کی پناہ لے لے وہی ظلم سے بچ سکتا ہے. ورنہ یہ عہدے انسان کو ظلم پر ڈال دیتے ہیں اور ظلم انسان کو برباد کر دیتا ہے. انسان کتنا بھی پاورفل ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنے ہی اس کے پاس فوجی ہو، کتنا ہی اس کے پاس مال اور اسباب ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو ظالم کہیں بھی نہیں پنپتا. اللہ دنیا میں اس کو رسوا کرتے ہیں، سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت میں تو جو ہوگا انجام اور جو جہنم کی سزا ملے گی وہ تو بڑی خطرناک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ظلم سے بچنے کے لیے پہلے اللہ سے معاذ اللہ کہہ کر گویا اللہ کی پناہ لی، اللہ سے دعا کی ہے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم لیں اس کے علاوہ کسی اور کو جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے. انا اذا لظالمون، جب تو ہم ظالم ہو جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب جب یہ بھائی پورا زور لگا کر تھک گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو منانے کے لیے انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طرح یہ چھوٹے بھائی کو چھوڑ دے، ہم کو لے لیں، کچھ نہ کچھ درمیانی شکل نکل جائے. لیکن کوئی شکل نہیں نکلی. حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے. تو یہ بھائی مایوس ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے. فلما استيئسوا منه، جب وہ مایوس ہو گئے ان سے، منہ یوسف علیہ السلام سے جب یہ بھائی مایوس ہو گئے، ہر طرح کی تدبیر کر کے انہوں نے دیکھ لی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، لیکن کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی. خلصوا نجیہ، تو وہ تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے. مصر میں ہی وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، سب کی نظروں سے ہٹ کر سب بھائی 10 کے 10 سوتیلے بھائی ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب آئندہ کا پلان کیا کریں گے، آئندہ کیا کریں گے، اب
کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے یہ کہ ہم ابا سے قسم لے کر آئے تھے اور ہم اس بھائی کو بچا نہیں سکے، اس بھائی کو واپس ہم ابا کے پاس لے جا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ابا نے تم سے اللہ کی نام کی قسم لے کر وعدہ لیا تھا۔ یہ بھائی ان کو، بڑا بھائی سب کو یاد دلا رہا ہے، بڑا بھائی ویسا بھی ان میں سب سے اچھا تھا، اس سے پہلے شروع میں گزر چکا کہ اسی نے مشورہ دیا تھا۔ سب تو کہہ رہے تھے، جو چھوٹے 9 تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ قتل کر دو، یوسف علیہ السلام کو ڈائریکٹ قتل کر دو، لیکن یہ بڑا ہی تھا جس نے کہا تھا کہ قتل مت کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، ان کو دور پہنچا دو، کوئی قافلہ آئے گا ان کو لے کر چلا جائے گا، وہ بس نظروں سے دور کرنا مقصد ہے، باپ سے دور کرنا مقصد ہے، قتل کرنا مقصد نہیں۔ انہوں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا، اور آج وہی اپنے دوسرے بھائیوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کہ تمہارے ابا نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ کی قسم کے ساتھ، اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے جو زیادتی کی ہے یوسف کے بارے میں۔ اللہ، غلطی ماننے میں ان کو اتنے سال لگ گئے، اب پہلی مرتبہ بڑے بھائی نے اقرار کیا اور بڑے بھائی نے اپنی زبان سے کہا اور سب نے مان لیا کہ ہم نے یوسف کے بارے میں زیادتی کی تھی، ہم غلطی پر تھے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اس سے پہلے تم جو زیادتی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں۔ ابھی تک وہ اس کو زیادتی نہیں سمجھ رہے، ابھی تک تو وہ زیادتی نہیں سمجھ رہے اس کو، ابھی تک تو وہ کمال سمجھ رہے تھے کہ ہم نے چھوٹے بھائی کو باپ کی نظروں سے غائب کر دیا اور خود باپ کی نظروں میں اچھے ہو گئے، باپ کی توجہ اپنی طرف کر لی، ابھی تک تو یہ سمجھ، لیکن آج ان کو احساس ندامت جاگ گیا، شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے۔ بڑے بھائی نے اقرار کیا اور سب نے خاموش رہ کر گویا تائید کی، سب نے مان لیا، لیکن کتنے سال لگ گئے؟ تقریباً 40 سال لگ گئے۔ حالانکہ ارادہ کیا تھا ان کا؟ ارادہ کیا تھا کہ ادھر ہم یوسف کو باپ سے دور کریں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اور فوراً ہم نیک بن جائیں گے، فوراً ہم توبہ کر لیں گے، پھر نیک بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، یاد رکھنے کی چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، انسان جب کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتا ہے، کسی حرام کام کو ہلکا، اللہ کی نافرمانی ہے، وہ حرام کام کو ہلکا سمجھ کر کرتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ توبہ کرنا تو آسان ہے، منہ کا کھیل ہے، میں یوں توبہ کر لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، جلدی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ 9ویں پارے کی آیت ہے، وَاعْلَمُوا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان لو اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کے اندر توبہ کا خیال آنا، دل کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کا احساس پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ انسان خود سے نہیں کر سکتا۔ دل میں توبہ کا خیال آنا، دل کا نرم پڑنا، دل میں شرمندگی پیدا ہونا، اپنی غلطی کو ماننے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ منہ کا کھیل نہیں ہے کہ انسان یوں ہی کر لے گا۔ تو ان بھائیوں نے چونکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بھائی کو، ایک بیٹے کو اس کے باپ سے دور کر رہے ہیں، اور وہ دونوں بھی نبی ہیں، دور کیا انہوں نے اور اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں اس کو، اتنا بڑا گناہ کر لیا، اس میں کئی گناہ شامل ہو گئے، اس میں کئی گناہ ایک ساتھ کر لیے، اور حرام کام کر کے اس کو ہلکا سمجھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بہت جلدی توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے، 40 سال لگ گئے۔ اب احساس ندامت پیدا ہوا، اس لیے انسان کو گناہ، حرام کام کو ہلکا سمجھ کر کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں توبہ کر لوں گا، توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ جب انسان حرام کو ہلکا سمجھ کر کرتا رہے گا تو اللہ توبہ کی توفیق کیوں دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال نہیں، اب ان کے اندر احساس پیدا ہوا 40 سال کے بعد، من قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں جو زیادتی کر چکے ہو، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی۔ اب وہ کہہ رہا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا ہے، اب میں اس زمین پر ہی رہوں گا، یعنی ہرگز میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، مصر سے نہیں ہٹوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابا مجھے اجازت دے دے، تم لوگ جاؤ، 9 کے 9 جاؤ، میں بڑا بھائی 10واں نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ، میں یہیں رہوں گا، ابا اگر مجھے خود بلانے کے لیے بھیجیں گے، اجازت دیں گے تو ہی میں آ سکتا ہوں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، یعنی بھائی یہاں سے چھوٹ جائے، بھائی یہاں سے چھوٹ جائے، چھوٹا بھائی مجھے مل جائے،
تو پھر اللہ کا فیصلہ وہ خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی کچھ تفسیر باقی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، وإلہکم الہ واحد لا